فیصل واؤڈا صاحب نے ابھی جو وہ جولائی کی ڈیٹ بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وزارت یہی تھی، وزیر بھی موجودہ حکومت کا تھا، وزیر اعظم بھی یہی تھے، تب یہ ساری چیز ہوئی ہے. تو کیا سمجھا جائے، کیونکہ حکومت کا کوئی اس طرح کا ریاکشن بھی نہیں آیا کل سے جب یہ خبر جو ہے گردش کر رہی ہے اور سارے بیانات چل رہے ہیں. جس طرح کا ریاکشن ایک حکومت کا ہونا چاہیے کہ فوری طور پر ایک انکوائری کمیٹی بنا دی جاتی یا کچھ اور اس پر سٹیپس لیے جاتے، تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے گڑبڑ ہے حکومت کی طرف سے بھی. سر آپ نے کہا کہ جولائی کے مہینے میں انہوں نے کہا کہ یہ ساری ورکنگ ہوئی ہے. جی 6 جولائی سے 6 جولائی اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں مارچ میں 5 مارچ. تو میں فیصل واؤڈا صاحب کو شاید اب جا کے کسی نے کہا ہوگا کو 2-4 دن پہلے کاغذ کسی نے دیے ہوں گے کہ فیصل واؤڈا صاحب اب بات کرنے کا موقع آ گیا ہے، اب آپ بات کیجئے. اگر یہ اتنے ان کو علم تھا، وہ کہتے جی مجھے پتا تھا، میں نے روکنے کی کوشش کی، میں نے کرنے کی کوشش کی، تو پھر آپ 6 جولائی کے 6 اگست 6 ستمبر 6 اکتوبر کر دیتے بیچ میں. دیکھیں فیصل واؤڈا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ فیصل واؤڈا صاحب چونکہ بڑی پاورفل جگہ کے ساتھ ہوک ہے، ان کے پاس چیزیں آ جاتی ہیں، پھر وہ چیز میڈیا میں ان رہنا چاہتے ہیں، ہر چیز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 60 ارب کا نقصان ہوا، اس پہ کرپشن کا معاملہ ہوا، اس پہ انکوائری کی بات کرنا میں اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ انکوائری کر کے کیا ہو جانا ہے. نقصان تو روک لیا ویسے بھی انہوں نے، لیکن نقصان کی بات ہی نہیں ہے جی. یہاں پہ جو نقصان ہوئے ان کی انکوائریز کا آؤٹ کم کیا آیا؟ آپ کو یاد ہوگا نگران حکومت میں گندم سکینڈل آیا تھا، یہ شور مچا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے انوار کاکڑ صاحب، پھر جناب وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب، پھر وہ سارے مل گئے، پھر آج پاور کوریڈور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہاں گئی وہ گندم کی انکوائری؟ کہاں گئے وہ اربوں خربوں روپے کے نقصان، عوام کو جو چونا لگایا تھا؟ یہاں انکوائریاں کوئی چیز نہیں ہوتی. یہاں صرف ایک ہی مدعا ہے حکومت کا کہ ہم نے اپوزیشن کو کرش کیسے کرنا ہے، ہم نے تحریک انصاف اور پاور کوریڈور کی اگر کہیں پہ کوئی پینگیں بڑھ رہی ہیں تو وہ کاٹنی کیسے ہے کہ ہمارے اقتدار کو طول ملے، اور ہم نے اپنی کابینہ کے سائز میں اضافہ کیسے کرنا ہے، اور لوگوں کی کے لیے ہم نے مہنگائی کے اخراجات کی باتیں کیسے کرنی ہے. عملی کچھ نہیں. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ نہ تو انہوں نے ابھی تک پی ٹی آئی کو ہاں کی ہے، نہ ہی کھل کر وہ نہ کر رہے ہیں. تو پھر کیا ایسی وجہ ہے، کیا ایسی چیزیں چل رہی ہیں بیک ڈور، کون سے ایسے معاملات ہیں جن پر شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگلے کچھ دن میں پاکستانی دیکھ رہے ہوں گے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تواتر کے ساتھ پچھلے 10-15 سال سے ہاتھ ہی ہو رہا ہے. اور وہ ہاتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی اقتدار سے باہر نہیں رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو پچھلی دفعہ کے پی کے سے محروم ہونا پڑا، پھر انہوں نے بڑا زور لگایا، پی ڈی ایم کی ایک فارمیشن بنائی، اس کے سربراہ بنے، پھر اس کے بعد عدم اعتماد لے کے آئے، پھر ان کے صاحبزادے جو ہے وہ وزیر رہے. پھر جب اگلا الیکشن آیا تو اس میں پھر مولانا فضل الرحمان صاحب غائب ہو گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ وہی حال نہ ہو جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پی ڈی ایم کے بعد کیا ہے، کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ مل جاؤں، تحریک چلانی شروع کر دوں، حکومت کی ڈیسٹیبلائزیشن کی ورکنگ شروع کر دیں، اور بعد میں پتہ یہ لگے کہ تحریک انصاف نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی طرح پاور کوریڈورز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈیل سائن کر لی ہے یا کوئی ڈیل بن گئی ہے. مولانا فضل الرحمان کا اصل جو خدشہ ہے وہ یہ ہے، اور وہی بے اعتمادی جو دیگر پارٹیز کو ان پہ. اور دوسری بات یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کسی صورت بھی علی امین گنڈا پور صاحب قابل قبول نہیں. شیر افضل مروہ صاحب قابل قبول نہیں تھے، وہ پارٹی سے نکال دیے گئے. اب علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کی لیے چیزیں بلو اپ ہو رہی ہیں، اور تحریک انصاف کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ سائڈ پر. تو ہو سکتا ہے منا لیا جائے. میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور فضل الرحمان صاحب کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. فیصل کریم کنڈی صاحب کا فضل الرحمان صاحب کا ہو سکتا ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب کا گنڈا پور صاحب کا ہو سکتا ہے. ان کا آپس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی ایک ہی کانسٹیچوئنسی ہے، ایک ہی ضلع ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ کانسٹیچوئنسی جو کہ میری جاگیر تھی، میری جائیداد تھی، میں اس پہ وہ تھا، وہ انہوں نے چھینی. اب پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنتے تو پی ٹی آئی کو یہ مسئلہ ہے کہ پھر خیبر پختونخوا میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے متبادل جماعت جے یو آئی فے کے طور پہ ایمرج ہو جائے گی. اگر انہوں نے عوام کو اور گرینڈ اپوزیشن کو لے کے چلنا ہے تو انہیں فضل الرحمان صاحب کی ضرورت پڑے گی. اب فضل الرحمان صاحب کن شرائط پہ کب جا کے راضی ہوتے ہیں؟ اور ایک آخری بات، فضل الرحمان صاحب کو جو پی ٹی آئی کے اکابرین راضی کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سیر فہرست شبلی فراز صاحب ہیں یا اسد کیسر صاحب وغیرہ ہیں. اور یاد رکھیے کہ اسد کیسر صاحب بالخصوص علی امین گنڈا پور صاحب کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، اور وہ
کاندھا جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کا استعمال ہوگا. یہ ایک ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ یہ چلتی رہے گی. اگر فضل الرحمان صاحب کو بڑی ڈیل حکومت نے آفر کر دی تو ادھر چلے جائیں گے. پاکستان کے لیے میرے خیال میں ایک بہت ہی اہم دن، ایک بہت ہی اہم بیان، اور یہ بیان جو ہے ہم سبھی جانتے ہیں امریکی صدر کی جانب سے دیا گیا ہے. پاکستان کی تعریف کی گئی ہے ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ کی گرفتاری پر. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کا شکریہ ادا کرنا اور اس طرح سے شکریہ ادا کرنا یہ محض ایک رسمی سی بات ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بات بن سکتی ہے، کچھ بات آگے بھی چل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تقریباً 1 دہائی یا 2 دہائیوں کے لگ بھگ ایک ہی جملہ سنتے سنتے ہم یہاں تک پہنچے کہ پاکستان سے ہر دفعہ یہی مطالبہ کیا گیا ڈو مور. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جانب سے ڈو مور سے نکل کے تھینک یو پاکستان کی بات ہوئی ہے. بالکل. اور یہ تھینک یو پاکستان تک آنے کے لیے جتنی سٹرگل، جتنی قربانیاں پاک افواج نے دی، پاکستان کی عوام نے دی، پاکستان کی حکمرانوں نے دی، میں سمجھتا ہوں سارے کے سارے لوگ اپریشیٹیبل ہیں. کیونکہ ہمارے بہت بڑی تعداد ایک جوانوں کی وہ شہید ہوئی، ہماری اکانومی کولیپس ہوئی، 80,000 سے زائد جانے، اور ہماری اکانومی کے اوپر سٹریس آیا. اور اس کے بعد پھر ان افغانیوں نے، ان افغانستان نے جس کو ہم نے 2-3 دہائیوں کے قریب یہاں پہ رکھا اپنے پاس، ان کی مہمان نوازی کی، آج جب ان کو ان کے ملک میں واپس بھیج رہے ہیں تو وہ پلٹ کے ہمارے اوپر وار پہ وار کر رہے ہیں، ہماری اسٹریٹجک پوزیشن پہ وار کر رہے ہیں. اور وہاں سے حملہ کرتے ہیں، یہاں چھپتے ہیں، یہاں پہ حملہ کرتے ہیں، وہاں چھپتے ہیں. اور یہ اس نیریٹو کی جیت ہے جس کے اوپر تواتر سے حکمران اور تواتر سے افواج پاکستان کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے. طالبان صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں، کوئی حقیقی معنوں میں بات کریں. حقیقی عمل یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے حملہ کیا، ماسٹر مائنڈ تھا، داعش کا لیڈر تھا، اس کو پاکستان کی ان سائیڈ ٹیریٹری سے گرفتار کیا گیا. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہم امن کے لیے کتنے کوشش کر رہے ہیں، پر امید ہیں، اور جانوں کی قربانی دے رہے ہیں. اور مزید اس میں تقویت آئے گی اس وقت جس وقت پاکستان میں سیاسی استحکام جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کوئی پریکٹیکل عمل درآمد کرے، بعد سوائے اس کے کہ ایک زبانی جمع خرچ ہو اور صرف پوائنٹ سکورنگ ہو یا صرف سیاسی معاملات ہوں. جب تک عوام اور افواج پاکستان اور حکمران ایک پیج پہ نہیں ہوں گے اس وقت تک سالڈ طریقے سے امن قائم نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ٹرمپ کی جانب سے تھینک یو پاکستان کا کہنا یہ سفارتکاری کی بھی جیت ہے. یہ وہ شہید جو ہو گئے جن کا لہو اس پاکستان کی دھرتی کے لیے قربان ہوا، ان کا نقصان تو ہم پورا نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ ضرور ہوا کہ ڈو مور سے نکل کے تھینک یو کے لفظ سننے کو تو ملے کم از کم.